تو یہ عصر جو ہے، وقت، اس کی قدر، اس کی اہمیت، جتنے بھی میں جوانوں اور بچوں کو پھر توجہ دلا رہا ہوں، وقت کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے، والعصر، وقت، جتنے بھی تاریخ بشریت میں کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہی نہیں جب تک انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی۔ حریص تھے وہ وقت کو لینے میں، وقت شناسی میں، وقت کی قدر کرنے میں وہ حریص تھے۔ محمد ابن زکریا رازی کتنا بڑا نام ہے، 18 گھنٹے کام کرتے تھے، چراغ میں پڑھنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، بڑا نام ہے محمد بن زکریا رازی۔ اور آخری وقت میں جب ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تو انہوں نے ایک پڑھی لکھی شخصیت کو ان کی مدد کی غرض سے بھی اور اپنی غرض سے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ پڑھ کر سناتے تھے انہیں، اور پھر وہ بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ اس کیفیت میں بھی انہوں نے وقت کو نہیں چھوڑا۔ آیت اللہ خمینی جب نجف اشرف مولا علی کی حرم میں معمول روزانہ اپنے وقت پر آتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، یہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوں گے۔ وقت کی قدر، خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے، آپ علامہ اقبال کو دیکھیے کہ وقت کی کتنی قدر کی انہوں نے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بغداد کا حوزہ بنایا، بغداد میں علمی درسگاہ کو قائم کیا۔ وہ بغداد کا ان کا بنایا ہوا حوزہ دوسرے حوزے میں، تیسرے حوزے میں، پورا شہر، ہر گھر میں کلاسیں ہوتی تھیں، یہ وقت ہو گیا تھا۔ ہر گھر مدرسہ بن گیا تھا، جیسے آج آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر ہے، پورا شہر یونیورسٹی ہے، جیسے آج قم ہے، 115 گھروں میں کلاسیں ہوتی ہیں قم میں۔ ہر گلی میں 4-5 گھر ضرور ہے کہ جہاں گھر کے باہر اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلاں فلاں آیت اللہ فلاں فلاں موضوع کی کلاس لینے اتنے بجے آتے ہیں، پورا شہر مدرسہ ہے۔ ایسے آکسفورڈ اور کیمبرج بھی ایسے، یہ میں خود دیکھ کر بھی آیا ہوں۔ یہ کیفیت کر دی تھی بغداد میں آیت اللہ علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اجاڑ دیا بغداد کو۔ اب اتنا سجا ہوا ماحول، اتنی محنتوں کے بعد بنایا ہوا ماحول اگر اجڑ جائے تو انسان تو اسی غم میں مر جائے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ مگر ہمت نہیں ہاری انہوں نے، آ کر پھر نجف کا حوزہ بنایا۔ آج جو نجف کا حوزہ ہے وہ شیخ طوسی کی مرہون منت، ہمت نہیں ہاری، چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ جو قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر آیت ہے، ذکرہم ایام اللہ، یاد کریں اللہ کے دنوں کو۔ اچھا، اللہ کے دن، عجیب اصطلاح ہے قرآن کی۔ والعصر ذہن میں رہے کہ میں وقت کے اوپر اور ایام پر اور اوقات کے اوپر غور کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دن کون ہے؟ بھائی میں ایک محنت کے بعد جملہ کہنے جا رہا ہوں، وقت کی اتنی قیمت ہے، علماء کرام سے توجہ اور دعا چاہوں گا، وقت کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ نے ائمہ کو ایام اللہ کہا ہے۔ ایام اللہ سے مراد ائمہ ہے۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یہ مولا کائنات کو اللہ دن کہہ رہا ہے، امام حسین کو ایام اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے ایام ہے۔ اچھا، پھر اس آیت سے ایک اور آیت جوڑیے، ایک اور آیت میرے ذہن میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ ذکرہم ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی علی کو یاد کرو، یعنی حسن حسین کو یاد کرو۔ یہ ایام یعنی ائمہ، اللہ نے ائمہ کو یوم، اللہ اپنے گھر اپنے دنوں سے تعبیر کیا، میرے دن نہیں ہے یہ 63 برس کا علی نہیں ہے، اللہ کا دن چل رہا ہے۔ یہ امام عسکری نہیں ہے، یہ اللہ کا دن چل رہا ہے۔ اللہ کا دن کتنا طویل ہے؟ جتنی عمر امام کی ہے۔ اور پھر فوراً کہا کل یوم ہو فی الشان، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اور پھر آیت نے ایک مرتبہ اور لہجہ بدلا، ہر دن کی علیحدہ شان ہے، امام حسن کی علیحدہ شان ہے، امام حسین کی علیحدہ شان ہے۔ کتنی قیمت ہے ان دنوں کی، ان ایام کی۔